الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہ ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے 3 گناہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر 3 سزائیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دار العمل کا مطلب ہے کام کی جگہ اور دار الجزا کا مطلب ہے بدلے کی جگہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے اور برے ہر طرح کی مہلت عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دونوں راہیں واضح کر دی۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اچھی راہ کو منتخب کرے یا بری راہ کو منتخب کرے، لیکن بسا اوقات انسان کے کچھ اعمال اللہ کو اس قدر ناپسند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھلک کے طور پر ان اعمال کی ادنیٰ سی سزا اس دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اجتماعی طور پہ برے ہیں تو سزا بھی اجتماعی ہوتی ہے، اور اگر اعمال انفرادی طور پہ برے ہیں تو سزا بھی انفرادی ہوتی ہے۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے گناہوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو اجتماعی ہیں، اور اللہ رب العزت ان پر سزا بھی اجتماعی طور پہ دنیا میں اس سزا کی ایک جھلک ضرور دکھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں جن گناہوں کی طرف نشاندہی کی گئی، ان میں سب سے پہلا گناہ یہ ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہ ہیبۃ الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت اس دنیا کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائے گی، دنیا کی عظمت اس کے دل میں اور اس کی نگاہوں میں آ جائے گی، اللہ رب العزت میری امت سے اسلام کی عظمت کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ اسلام کی ہیبت اور قدر و قیمت میری امت کے دل سے نکل جائے گی، یعنی جو چیز حقیقتاً قیمتی ہے اسے میری امت قیمتی نہیں سمجھے گی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بے وقت ہے اسے میری امت قیمتی سمجھنے لگ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ اگر میں اور آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور ایک آدمی دیکھنے والا وہ پہلی نظر میں جج نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی ریلائبل ہے، کتنا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، کتنی یہ چلنے والی ہے اور کتنی یہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک ہی رنگ، ایک ہی شکل کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے یہ اتنے کی ہے، یہ اس سے آدھے کی ہے، یہ اس سے آدھے کی ہے، یہ اس سے آدھے کی ہے، تو پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں لیکن ان میں قیمت کا اتنا فرق ہے۔ تو بتایا ہی جاتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کی اتنی گارنٹی دی ہے، اس کے بنانے والے نے اتنی دی ہے، اس کے بنانے والے نے کوئی گارنٹی نہیں دی، تو بنانے والا بہتر جانتا ہے۔ اس دنیا کے بنانے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس دنیا کی قیمت کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک میچ ہم لوگ لگاتے ہیں
تھوڑی دیر کے لیے بڑی تفریح ہوتی ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا جنون ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہار جیت کا فیصلہ جو ہی قریب آنے لگتا ہے، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایک ہارتا ہے اور دوسرا جیتتا ہے، لیکن باہر پھر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشا ایک عارضی ہار جیت تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ جو اس دنیا کے بنانے والے ہیں، وہ اس کی حقیقت اور حیثیت سے پردہ ہٹا رہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے کھیل اور تماشا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کھیل اور تماشے کی قیمت، عزت اور حیثیت میری امت کی نگاہ میں بڑھ جائے گی، پھر اسلام کی عزت، اسلام کی ہیبت اور اسلام کی عظمت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک سراب ہے، دنیا ایک چمکتی ہوئی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں چمکتی نظر آتی ہے، سونا نہیں ہے۔ دنیا ہمیں بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور جب یہ دھوکہ بنانے والی ذات خود کہہ رہی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہے، یہی وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دنیا سے دل لگایا، نہ دنیا کو پسند کیا، اور نہ دنیا سے دل لگانے کی ترغیب دی، نہ دنیا سے کسی کو دل لگانے دیا۔ آپ نے دنیا سے لوگوں کو اس قدر متنفر کیا کہ ایک صحابی رسول کے گھر کے اوپر ایک کپڑا لٹک رہا تھا، خوبصورتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، تو وہ صحابی رسول جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے اس کپڑے کو بھی ہٹایا اور جگہ کو بھی گرا دیا کہ اسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے، رستے میں ایک گندگی کا ڈھیر ہے، اس گندگی کے ڈھیر پہ بکری کا ایک مردار بچہ پڑا ہوا ہے جو ذبح شدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کون خریدے گا؟ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے محبوب اس مردار بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قیمت اس مردار بکری کے بچے جتنی ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کفر کے پاس دنیا کے بہترین خطے موجود ہیں، دنیا کے خوبصورت خطے بھی موجود ہیں، دنیا کے ایسے خطے ہیں جو زرعی طور پہ مالا مال ہیں، زراعت کی دولت سے، صنعت کی دولت سے مالا مال ہیں، معدنیات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی تمام فراوانیاں دی ہیں، لیکن مسلمان اس سے محروم ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے مسلمان ان خطوں میں رہ رہے ہیں، جیسے افریقہ جسے مسلم براعظم کہا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ غربت افریقہ کے اندر ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھر میں بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو الماریوں میں ہم نے سجا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے دسترخوان پہ سجی ہوئی ہوتی ہیں، ہم انہیں کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھانے کے بعد کھانا ہی بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کام کا نہیں ہوتا، ہم اسے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے۔ کوئی بھی اٹھا لے، کوئی ہمارا اٹھا لے یا ہمارا دشمن اٹھا لے، کوئی مانگنے والا اٹھا لے، دینے والا اٹھا لے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دسترخوان پہ بچا ہوا یہ ہمارے کسی کام کا نہیں تھا، ہمارے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی دنیا ایسے ہی اللہ نے پھینکی ہوئی ہے۔ اب اس پھینکی ہوئی چیز کو اپنے اٹھائیں، بیگانے اٹھائیں، لیکن اللہ ترغیب دیتے اپنوں کو کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم اس سے دور رہنا، اور بیگانوں سے کہتے تمہارا چونکہ یہاں ہی سب کچھ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو ٹھیک ہے اٹھاؤ، مزے کرو۔ چونکہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے اپنے دشمنوں کو مالا مال کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ترغیب دی ہے کہ اس کے قریب نہیں جان۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہی بات سمجھانے کے لیے انبیاء کا ایک لمبا اور طویل سلسلہ جو صدیوں پہ محیط تھا، انسانیت کی تاریخ انبیاء سے شروع ہوتی ہے، اور انسانیت کی تاریخ کی آخری امت نبیوں کے سردار پہ آگے ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو یہ بات
امتوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اب کسی نے سمجھا کسی نے نہ سمجھا، ایسے ہی جیسے ایک شکاری کنڈی کے ساتھ گوشت لگاتا ہے یا آٹا خوبصورت کر کے ایک اتنا موٹا سا ٹکڑا آٹے کا لگاتا ہے اور پھر اسے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ جب وہ ٹکڑا اور وہ گوشت کنڈی کے ساتھ لگا ہوا پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے تو مچھلیاں اس کے چاروں طرف آتی ہیں۔ ایک مچھلی سمجھدار ہوتی ہے اور ایک ناسمجھ ہوتی ہے۔ ناسمجھ مچھلی لپک کے اسے کھانے لگتی ہے تو سمجھدار اسے آواز دیتی ہے کہ اس کی طرف نہ جانا۔ وہ پوچھتی ہے کیوں؟ تو یہ سمجھدار مچھلی کہتی ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے اندر موت ہے، اس کے اندر لوہے کا ایک کانٹا ہے، جو ہی تو اسے کھائے گی تو بظاہر تو یہ گوشت تو سمجھتی ہے تیرے لیے کسی نے غذا اور خوراک بھیجی ہے، کوئی تیرا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جس نے یہ خوراک تیرے لیے بھیجی ہو، جب تو کھائے گی نا وہ کانٹا تیرے حلق میں اٹک جائے گا۔ پوچھتی ہے پھر کیا ہوگا؟ تو سیانی مچھلی کہتی ہے پھر یہ ہوگا، کانٹا ادھر ہی رہے گا اور یہ گوشت یہ جو آٹا ہے یہ تیرے اندر نہیں جا سکے، یہ بھی ادھر ہی رہے گا، تو چبانے کے قابل ہی نہیں رہے گی تو کھائے گی کیسے؟ پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر گزرے گی تو تڑپے گی، تو باہر ایک آدمی نے رسی لگائی ہوئی ہوگی، وہ رسی کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوگا، جو ہی اسے محسوس ہوگا کہ اندر کوئی تڑپ رہا ہے آہستہ آہستہ وہ تجھے کھینچے گا، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، تو سمجھے گی شاید ایسے ہی ہے، میں تو ابھی پانی میں ہوں، آنن فانن تجھے پانی سے باہر نکال کے خشکی پہ پھینک دیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو تڑپتی رہے گی، کانٹا تیرے حلق سے نکالا جائے گا، پھر تجھے گھر لے جایا جائے گا، تجھے کاٹا جائے گا، تجھے بھونا جائے گا، تجھے کھا لیا جائے گا۔ اگر تو میری بات ماننے بچ جائے گی، نہیں یہ سارا پروسیس آگے تیرا منتظر ہے۔ تو وہ جو ناسمجھ مچھلی وہ کہتی ہے نہیں، یہ تو پرانے دور کی ہے، تجھے کیا پتا، یہ نئے دور کی چمک دمک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نئے دماغ کی ضرورت ہے، میرا فریش دماغ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، میں دیکھ رہی ہوں اس کے اندر کوئی کانٹا نہیں ہے، بے خوبصورت قسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، میں کھاؤں گی تو ماری ماری پھرتی رہے گی اور میں مزے سے پیٹ بھر کے آرام کروں گی۔ وہ اسے کہتی ہے نہ کر پچھتائے گی۔ تھوڑی دیر اسی گفتگو کے درمیان ہی وہ ناسمجھ مچھلی اس متاع الغرور کو کھانے کے چکر میں شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ پھر وہی پروسیس ہوتا ہے جو سیانی مچھلی نے اسے بتایا ہوا ہوتا ہے، جو جہاں دیدہ مچھلی نے بتایا ہوا ہوتا ہے، جو سمجھدار مچھلی نے اسے سب کچھ منظر کشی کر کے دکھائی ہوتی ہے۔ اب وہ تڑپتی ہے، کہتی ہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، میں تیری بات مان لیتی، لیکن نہ پھر موقع ہوتا ہے نہ زندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی مثال یوں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں سمجھ اور روشنی دی ہے وہ نہ سمجھو اور نادانوں سے کہتے ہیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا، اور نادان کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم پرانے دور کے لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، ضروریات بڑھ گئی ہیں، اور ان ضروریات کے ساتھ ساتھ دنیا کمانا اور اس کے اندر کودنا کتنا ضروری ہے، ورنہ آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ انبیاء کرام کی ساری زندگی کو اور پورے پیغام کو اگر سمجھنا ہو تو اس مچھلی کے مکالمے کے سینیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سمجھدار کون ہے اور ناسمجھ کون ہے۔ سزا کیا ہے اس کی؟ کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھے گی، خوبصورت سمجھے گی، قیمتی سمجھے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے دین اسلام کی ہیبت کو، عزت کو، عظمت کو نکال دیں گے۔ آج اجتماعی طور پہ دیکھیں، بڑا زور لگا کے ہم دیندار اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، بہت زور لگا کے۔ وہ بھائی نماز پڑھنا کون سی دینداری ہے؟ یہ تو ہمارا فرض ہے۔ دینداری تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھنا ہے، اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی بھی ماننا، نبی کو بھی ماننا، نبیوں کی بھی ماننا، یہ دینداری ہے۔ اور پھر بھی اب ٹھیک ہے مان لیا کہ نمازی ہی دیندار ہے، تو 100% مسلمانوں میں سے صرف 2 یا 3% مسلمان نماز پڑھتے، باقی کیوں نہیں پڑھتے؟ اہمیت ہی نہیں ہے۔ دین پہ چلنے والے اس سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ دین کی عزت، عظمت، اہمیت نہیں ہے، اور یہ نہیں اس لیے ہے اللہ نے ان کے دلوں سے اسلام کی ہیبت کو نکال دیا ہے۔ میں یہ سوال آپ کے ذمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ خود دیکھیں کہ کیا ہمارے دل میں اسلام کی عظمت ہے؟ اسلام مٹتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ اسلام کا کوئی حکم ٹوٹتے ہوئے ہمارا دل ٹوٹتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے کیا ہماری رات کی نیند اڑتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے،
اگر ہمیں دنیاوی نقصان پہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں سوائے ان کے جنہوں نے ڈالر خرید کے ذخیرہ کیا ہوا تھا، وہ مزے سے سوتے۔ سونا اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، چاندی ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، کاروبار، سٹاک ایکسچینج، یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں، لیکن پریشانی نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پہلا جرم اور اس کی پہلی سزا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہ ہیبۃ الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت اور بڑائی کو اس کے دل سے نکال دیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہوم ورک یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، فکر کریں کہ کیا جو دین اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں دیا اور اللہ کے خزانے کی قیمتی چیز دین اسلام، اس کی عظمت ہمارے دلوں سے کیوں مٹ گئی؟ کہ ایسا تو نہیں ہے اس کی جگہ دنیا کی عظمت نے لے لی۔ اور دوسری چیز، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرْكَةُ الْوَحْيِ۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر گناہوں کے خلاف آواز بلند کرنا، گناہوں سے روکنا۔ جب میری امت یہ چیز چھوڑ دے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ پھر دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے خوبصورت ہے۔ تیسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، انسان بنا کے میں نے اسے عزت دی۔ انسان عزت والا، انسان سب سے خوبصورت، اور انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں، اللہ نے ان مسلمانوں میں سے آخری امت کو خیر امت کہا، بہترین امت۔ اور اس بہترین کے لیے 3 شرائط قرآن بیان کرتا ہے، تأمرون بالمعروف، تنہون عن المنکر، وتؤمنون باللہ۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو تم بہترین ہو، اگر نہیں تو بہترین والا ٹائٹل تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم اس کے حصول کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اللہ پر ایمان۔ اسلام تو ہمیں مل گیا کیونکہ ماں باپ مسلمان تھے، ماحول معاشرہ ملک مسلمانوں کا تھا۔ اسلام کے بعد اگلا سٹیپ ہے ایمان کا، اور ایمان کی عمارت بنتی ہے اعمال سے۔ اعمال کی مضبوطی ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور جو اعمال ہیں ان کی کمزوری ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، یہ خیر امت کی 3 شرطیں کرا دی۔ گویا تؤمنون باللہ تب مضبوط ہوگا جب تأمرون بالمعروف ہوگا اور تنہون عن المنکر ہوگا۔ اب یہاں ایمان، اعمال، انفرادی، اجتماعی آسان ہے۔ تأمرون بالمعروف یہ بھی کسی قدر آسان ہے۔ میں یہ بیٹھا ہوا ہوں نا، میں تأمرون بالمعروف کر رہا ہوں، جمعے کی تقریر تأمرون بالمعروف ہے، سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال تأمرون بالمعروف، اور بہت ساری چیزیں۔ مشکل کام ہے تنہون عن المنکر۔ جب آپ کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر ری ایکٹ ہوتا ہے، اور وہ ری ایکٹ کتنا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت بھی ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جیسے محبوب نبی کو جو لوگوں کے ہاں بھی محبوب تھے، وہی محبت کرنے والے ری ایکٹ میں اٹھا کے آگ میں پھینک دیتے۔ یہ تأمرون بالمعروف کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ تنہون عن المنکر۔ 40 سالہ زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تأمرون بالمعروف ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے خود فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی فلا تعقلون۔ جب انہیں نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا 40 سالہ زندگی، سچائی، امانت داری، حیا، کردار، تعاون، سب کچھ۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ، یہ تنہون عن المنکر تھا، بتوں سے باز آ جاؤ، اتنا شدید رد عمل آیا کہ حضور کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کرنے والے نے اسی انگلی کے اشارے سے جس سے لونڈی آزاد کی تھی، اسی ہاتھ سے پتھر اٹھایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھال دیا۔ یہ تھا تنہون عن المنکر کا رد عمل۔ اور یہاں تک آفر کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہون عن المنکر نہ کریں،
ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمیں بتوں سے نہ روکیں، ہم آپ کے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو جب آپ برا کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ 3 صفتیں ہیں میرے دوستو۔ اب یہ تنہون عن المنکر، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ 3 درجے ہیں برائی سے روکنے کے۔ پہلا درجہ، اگر اللہ نے آپ کو عہدہ اور منصب دیا ہے، آپ کے پاس قوت نافذہ ہے، ایسی قوت جس کے ذریعے سے آپ اپنے حکم کو نافذ کر سکتے ہیں، تو قوت نافذہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہاتھ سے روکے، ڈنڈا لے کے میدان میں آ جائے، چلو تمہاری ایسی کی تیسی۔ لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ اگر ایک عام آدمی اس طرح کا کوئی بیہیو کرتا ہے تو قانون بجائے اس کے ساتھ ہونے کے اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اب ہمیں کیوں نہیں بتایا وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، ایسی پالیسیاں بنانا کہ معاشرے کے اندر فساد نہ ہو، جرائم نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ زبان سے برائیوں کی نشاندہی کریں اور ایک ایک برائی کے خلاف بات کریں، لوگوں میں سے ایک ایک کو سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ناجائز منافع خوری غلط ہے، ملک کو نقصان پہنچانا غلط ہے، معیشت کو نقصان پہنچانا غلط ہے۔ دوسروں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے، ذاتی رنجشیں اپنے قلم کے ذریعے سے نکالنا غلط ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، آخری درجہ کیا ہے؟ دل سے برا جاننا۔ دل سے برا جاننے کی تشریح بھی ہر ایک نے اپنی اپنی کی ہوئی، اور جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جی بہت غلط ہو رہا ہے، جی بہت غلط ہو رہا ہے، اور صاحب خود پہلی لائن میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں جی، ہمارے یہاں شادیاں بالکل سکھوں والی ہیں، جب اپنی شادی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی اسلام آباد میں نہیں بلکہ امرتسر میں ہو رہی ہے، اپنی شادی اس کی۔ یقین کریں، آپ اس کی تحقیق کریں، ہماری شادیاں، پاکستان کی شادیاں اور انڈین پنجاب جہاں سکھ رہتے ہیں، ان کا مذہب ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق جو شادی کرتے ہیں، ہم رسم کے طور پہ وہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی ایک رسم ایسی نہیں ہے کہ جو سکھوں اور ہندوؤں میں ہو، صرف یہ ہے وہ مذہبی مجبوری ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ہمارے ہاں بھی آگ کے ارد گرد پھیرے ہی لگے، کیونکہ ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ مولوی صاحب جتنی دیر نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں ہمیں ڈم ڈم بند کرنا پڑتا ہے، ہماری محفل خراب ہوتی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور کوشش ہوتی ہے کہ جلدی، حضرت صاحب بس کھانا ضرور کھاتے ہیں آپ، لیکن تھوڑا لیٹ آپ تشریف لے جائیں، آپ بھی جائیں اور اپنے ساتھ اسلام کو اپنی فائل میں بند کریں اور ادھر لے جائیں۔ ہم اتنی دیر تک اسلام کا تحمل نہیں کر سکتے، ہم اسلام کے متحمل نہیں ہو سکتے، خدا کے لیے ہم آپ کو گھر کھانا بھیج دیں گے۔ تو تنہون عن المنکر کا آخری درجہ دل سے برا جاننا۔ اور یاد رکھیں، دل سے برا جاننا یہ نہیں ہے کہ 4 لوگوں کے سامنے اپنا فلسفہ جاڑنا، اور جی یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور جب اپنے اوپر آئے کیا کریں جی، لوگ ناراض۔ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن بس زبردستی میرے گلے میں یہ پیلی چادر لا کے ڈال گئے، پتہ نہیں یہ سکھوں کا رنگ ہے کہ دھوگ ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں۔ ہمارے لیے یہ چادر ہے، کسی کے لیے یہ مذہب ہے۔ یاد رکھیں، آخری درجہ جو ہے نا برائی کو دل سے برا جاننا، وہ یہ نہیں ہے کہ بس صرف لفظوں سے اللہ کو متاثر کریں، نہیں، خود اس کا حصہ نہ بنے، یہ تو ہمارا اختیار ہے نا۔ کوئی کھا لے گا، کیا کر لے گا، کوئی ناراض ہوگا تو خود ہی راضی ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج کل کے معاشرے میں نا زیادہ راضی لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ راضی لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی مانیں، وہ آپ کی کوئی نہ مانے۔ وہ تب ناراض ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے مطابق نہیں چلتے، وہ تب ناراض نہیں ہوتے جب آپ کے مطابق انہیں چلنا پڑ جائے، پھر بھی ناراض ہو جاتے۔ وہ دونوں سائیڈوں سے ناراض ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی رکھیں، یقین جانیے جب رب راضی ہوتا ہے ساری مخلوق راضی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں یا اللہ آپ راضی ہو جائے، میں کب پتہ چلے گا آپ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا آسان ہے، اپنے دل سے پوچھو، جب تم اپنے رب سے راضی ہو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ تنہون عن المنکر، تو 3 علامتیں ہیں خیر امت کی: اللہ پر ایمان، اور اس ایمان کی اشاعت، اور اس ایمان کے خلاف ہونے والی چیزوں کے سامنے ڈھال بن جانا، ہاتھ سے، زبان سے، یا خود اس کا حصہ نہ بننا۔ تو میرے بھائیو، دوسرا جرم جب میری امت نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی، اللہ تعالیٰ اسے وحی کی برکات سے محروم کر دیں گے۔ وحی کی برکات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں تھی،
سارے لوگ زبردست رات کو سیر ہو کے کھاتے تھے اور صبح مزے سے اٹھتے تھے. یہ دفتر نہیں تھے, یہ فیکٹریاں نہیں تھی, یہ ملیں, کارخانے, یہ جاب کے اتنے زیادہ مواقع نہیں تھے. اور ایک کہ ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک بچے بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 32 بچے تھے, سب مزے سے کھاتے تھے. بڑی بڑی تعدادیں تھیں گھروں کے اندر. غیر مسلم تو درجنوں بیویاں رکھتے تھے, اسلام آیا تو 4 اور 4 ہر ایک کرتا تھا. سب کھاتے تھے, ایک کمانے والا سب کا. رزق میں برکت تھی. آپس میں اتحاد اتنا تھا کہ دشمن باہر سے آیا اور ادھر سے سب نے مل کے اسے دبوچ لیا. علاقے محفوظ تھے, امن بھی تھا, بدامنی نہیں تھی. اتنی بڑی بڑی حکومتی سیٹ اپ اور محکمے نہیں تھے, تو اتفاق بھی تھا, برکت بھی تھی, رزق بھی تھا, صحت بھی تھی, سب کچھ تھا. وہی کی برکات. آج اسباب کی دنیا بہت وسیع ہے, لیکن وہ اسباب جس کام کے لیے ہے ہمارے لیے وہی ٹینشن بنی ہے. جیسے ایٹم بم ہم نے بنایا تھا ملک کا دفاع کرنے کے لیے, اب سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ ایٹم بم کو کیسے محفوظ کیا. ہم دنیا کو یہ وضاحتیں نہیں دے رہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا ورنہ ہمارا ایٹم بم تمہاری آنکھیں پھوڑ دے گا. ہم دنیا کو یہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ تم پریشان نہ ہونا, ہمارے ایٹم بم سب بالکل محفوظ ہے, ان سے کسی کو سوئی چبھنے کا امکان بھی نہیں, آپ ٹینشن نہیں لینا. تو پتہ یہ چلا کہ اسباب کی دنیا بڑی وسیع ہے, لیکن جس کام کے لیے اللہ نے وہ اسباب دیے تھے ان اسباب سے وہ کام ہی نہیں ہو رہا. وہی کی برکات سے ہم محروم ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو وہی کا خلاصہ تھا اسے چھوڑ دیا. اور آخری چیز, اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں اختصار سے 3 چیزیں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ چیز بڑی اہم ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اختیار میں. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ. جب میری امت باہم گالم گلوچ کرنے لگ جائے گی, اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. خدا کی قسم, مینار پاکستان سے گرا ہوا بندہ اتنا زخمی نہیں ہوتا جتنا کسی کی نظر سے گرا ہوا ہوتا ہے. مینار پاکستان سے گرا ہوا اگر بچ گیا نا, ہر ایک کو فخر سے بتاتا ہے میں وہاں سے گرا ہوں اور بچ گیا ہوں. لیکن اگر کوئی انسان کسی گناہ میں ملوث کوئی اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے, وہ دیکھنے والے کی نظر میں جب گرتا ہے نا, تو جہاں پہ وہ دیکھنے والا ہو اور شہر میرے نہیں پسند نہیں کرتا کہ میں اس سے نظر نہیں ملا سکتا. جب ایک انسان کی نگاہوں سے گرے ہوئے آدمی کی یہ حالت ہے, تو رحمان کی نگاہ سے جو گر جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے زمین سے باہر ہو جاؤ, کیونکہ یہ دھرتی اللہ کی ہے, لیکن تم نہیں جا سکتے, کوشش کر کے بھی نہیں جا سکتے. اس اللہ کی دنیا میں رہنا ہے, اللہ سے رزق لے کے کھانا ہے, اللہ سے زندگی اور ایک ایک سانس کی بھیک مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے موسم کا تغیر اور تبدل مانگنا ہے, اللہ سے خوشیاں مانگنی ہے, اللہ سے غموں سے نجات مانگنی ہے. جب اسی اللہ کی نظر سے ہم گر گئے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اذا تصابت, جب میری امت آپس میں باہم گالم گلوچ کرنے لگ جائے گی, اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اللہ کو گالی پسند نہیں ہے. مجھے بتائیے, اللہ تعالیٰ کو مشرک زیادہ برا لگتا ہوگا یا جس کا شرک کیا جا رہا ہے, جس کو آگے کھڑا کر کے اللہ کا برابر اور ساجی بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے, وہ اپنا ساجی اور شریک زیادہ برا لگتا ہے. جو سبب بنا ہوا ہے لوگ اس کو سجدہ کرتے. جھوٹا خدا, جھوٹا معبود اللہ کو برا لگتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ان کو گالی نہ دینا. یہ جو میرے ساتھ بت بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں, ان کو گالی نہ دینا. اللہ جی کیوں نہ دیں؟ آپ کے اختیار میں انہیں شریک مانتے ہیں, آپ کے اقتدار میں, آپ کی ذات اور آپ کی صفات میں انہیں آپ جیسا مانتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت ہے ہم انہیں گالی نہ دیں؟ اللہ فرماتے نہیں, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان کے جھوٹے کو گالی دو گے نا, یہ تمہارے سچے کو گالی دے گے. نہ دینا, گالی نہ دینا. تو گویا اگر کوئی کسی جھوٹے معبود کو گالی دیتا ہے قرآن کی روح سے, وہ اللہ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے. اور ہمارے ہاں اظہار ما فی الضمیر کا سب سے آسان اور بدن کا بوجھ ہلکا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے
کہ پہلا کمنٹ لکھو اور اس میں اس کی ماں سے شروع کرو اور تمام خواتین کو تسبیح کی طرح گن کے اور بالکل اڑا کے رکھ دو، پھر جا کے بوجھ ہلکا ہوتا ہے آج کے ہمارے نوجوان کا۔ کوئی بھی سیدھی الٹی کوئی بھی پوسٹ ہو، پوسٹ پسند نہیں، پوسٹ کرنے والا پسند نہیں، اس کا دین پسند نہیں، مذہب پسند نہیں، عقیدہ پسند نہیں، جماعت پسند نہیں، تو دوسرے بندے نے اپنا فرض منصب یہ سمجھا ہوا ہے کہ سیدھا اس کی ماں کو گالی دو۔ آپ کمنٹ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی پوسٹ اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں نا، اس میں ضرور یہ فرض ہم اپنا پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جھوٹے معبود کو بھی گالی نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ صحابہ حیران ہوئے، حضور اپنے ماں باپ کو کون بدبخت ہے جو گالی دے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم کسی کی ماں کسی کے باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بدلے میں تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو اس کا سبب تم خود بنے۔ اپنی ماں اور باپ کو گالی دلوانے کا سبب تم خود بنے، گویا جو سبب بنا اس نے حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اور آج اللہ معاف کرے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا تکیہ کلام گالی ہے۔ آپ کسی ٹیلر کے پاس چلے جائیں، وہ اپنے چھوٹو کو سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے تعلیم کا لفظ بعد میں نکالتا ہے، اس کی ماں بہن کی گالی اسے پہلے دیتا ہے۔ آپ بائک ٹھیک کرنے والے کے پاس چلے جائیں، وہاں جو غریب ایک لاچار بچہ شاید جس کا باپ نشئی ہے یا باپ ہے ہی نہیں یا ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ اپنے اس دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ وہاں پہ کھڑا ہے، چھوٹا سا معصوم، وہ صبح سے لے کے شام تک اتنی گالیاں سن چکا ہوتا ہے نا، وہ گالیاں پروف ہو چکا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل نہیں ہوتے، اور پاس کھڑا گاہک وہ بیچارہ کڑ رہا ہوتا ہے، اسے گالیاں ملتی ہیں۔ گاڑی ٹھیک کرانے چلے جائے، گاڑی کا مستری گالی دے گا، الیکٹریشین اپنے شاگرد کو گالی دے گا، پلمبر اپنے شاگرد کو گالی دے گا، جس جگہ پہ بھی چلے جائیں ڈرائیور اپنے کنڈکٹر کو گالی دے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ کنڈکٹر سمجھتا ہے کہ شاید ڈرائیونگ سیکھنے کا 75% گالیاں دینا اور 25% جو ہے نا وہ گاڑی چلانا ہے، تو وہ پھر آگے جب اس سیٹ پہ آتا ہے تو یہ دونوں علم منتقل کرتا ہے، 75% گالیاں اور 25% گاڑی چلانا۔ اسی طریقے سے بائک کا مستری وہ بھی 75% گالیاں آگے شفٹ کرتا ہے اور 25% کام شفٹ کرتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیکھنے اور سکھانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسرے کی ماں بہن کو گالی دو، تب جا کے بندہ سیکھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مومن کبھی گالی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے کوئی بڑی غلطی ہوئی، آپ نے اسے گالی نہیں دی، کوئی لعنت والا جملہ کہہ دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ چل پڑے۔ حضرت صدیق نے فرمایا حضور کیا ہوا؟ آپ نے اتنی بڑی بات کی، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت صدیق کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ صدیق بھی ہو اور کسی کو لعنت کرے، یہ دونوں چیزیں ایک آدمی میں نہیں ہو سکتی۔ صدیق لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والے صدیق نہیں ہوتے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا افسوس ہوا، آپ نے کہا اللہ کے محبوب میں نے اسے بری بات کہہ کے اس کا دل دکھایا، آپ گواہ رہے میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غلام آزاد کرنا مطلب یہ ہے کہ مفت میں کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور غلام سستے نہیں تھے اس دور میں، ایک انسان، اس کی قیمت اتنا سمجھیں کہ گھوڑا کسی کو فری میں، گاڑی کسی کو فری میں دے دی، کوئی دے سکتا ہے؟ غلام آزاد کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی الجھ رہا تھا، حضور بھی کھڑے تھے، حضرت صدیق سن رہے تھے، برداشت نہ ہوا، کچھ جواب دے دیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے محبوب کیوں چل پڑے آپ؟ فرمایا ابو بکر جب وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو خاموش تھا، اللہ نے ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دینے میں مقرر کیا ہوا تھا، جب تو خود بولا اللہ نے فرشتوں کو بلا لیا، کہا آپ خود بول رہے ہیں آپ آ جائیے واپس۔ تو جو انسان صبر کرتا ہے، گالی کا جواب نہیں دیتا، اس کا جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کیسے آتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شانئک ھو الابتر، اللہ نے جواب دیا آپ کے دشمنوں کو، جب آپ کی نرینہ اولاد دنیا سے گئی تو آپ کو ایک برا لفظ کہا گیا، ابتر، کیا کہا گیا؟ چھوڑو لگا رہنے دو، کون سے اس کے بیٹے جو آگے اس کا دین چلائیں گے، یہ تو ابتر ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ میرے پیغمبر پریشان نہ ہونا، انا اعطیناک الکوثر، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔
آپ دو کام کریں، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، فصلی لربک وانحر، میری عبادت کریں، قربانیاں کریں، ان شانئک هو الابتر، ابتر کون ہے؟ آپ کا دشمن۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ میرے نبی کے دشمنوں کی طرف منسوب آج امریکہ اور ہندوستان میں بھی کوئی نہیں ہے، کوئی کافر بھی نہیں کہتا میں ابو جہل اور عاص بن وائل کی اولاد میں سے ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ نے بیٹی سے جلا دی، اور اللہ نے اصول بدل دیا، ہر ایک کی اولاد بیٹے سے جلتی ہے، میرے نبی کی نسبی اولاد میرے نبی کی بیٹیوں سے چلی، حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی جو اولاد ہے وہ حضور کی طرف منسوب ہے، انہیں سادات کہا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ میرے نبی کو سخت بات کی گئی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تجھ پر ہلاکت والعیاذ باللہ، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب نے کہا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ابو لہب کے لیے ہے، نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، اللہ نے مشرکانہ نام لینا پسند نہیں کیا۔ ابو لہب، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کے پیسے، اور اس کی بیوی بھی گئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ابو لہب کو کچھ عرصے بعد طاعون کا ایک گلٹی نمودار ہوئی، گھر والوں نے الگ کر دیا کہ تجھ سے ہمیں بھی نہ لگ جائے، اسی تنہائی میں یہ مرا، اور مرنے کے بعد بدن سے اتنی بدبو اٹھی کہ گھر والوں نے دفن بھی نہیں کیا، حالانکہ مشرکین عرب بھی دفن کرتے تھے۔ مزدوروں کو بلا کر بیلچوں اور کھدانوں سے اس کے جسد کو کھینچا گیا، گڑھے میں ڈال کے اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو جب انسان خود جواب نہیں دیتا، نبیوں سے کیا کہا گیا؟ انا لنراک فی صفاہا وانا لنظنک من الکاذبین، ہمارے خیال میں تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اجازت نہیں دی، آپ نے جواب نہیں دینا، تو جواب اللہ رب العزت نے خود دیا۔ نبیوں نے کیا کہا؟ لیس لی صفاہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم تم سے بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ گالی دینا مومن کا شیوا نہیں ہے، اور جب اجتماعی طور پہ کسی قوم کے اندر گالم گلوچ عام ہو جاتی ہے، وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ آج ہر طرف گالیاں ہی گالیاں ہیں، اور ہمارا اللہ کے یہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جو آتا ہے ہمیں گاجر گولی کی طرح کاٹتا ہے، ہم اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، حالانکہ روٹی کے سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن جب اجتماعی یا انفرادی کچھ گناہ اتنے سخت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی ایک جھلک دنیا کے اندر بھی دکھاتے ہیں۔ 3 گناہ اور ان کی 3 سزائیں، دنیا کی عظمت ہوگی، اللہ دین کی عظمت نکال دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑیں گے، وہی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے، اور جب ہمارے اندر گالم گلوچ عام ہو جائے گی، ہم اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے۔ گزارش یہ ہے، اپنے اندر نشاندہی کیجئے، اگر خدا نخواستہ اس میں سے کچھ بھی ہم میں ہے، اس کا علاج کیجئے، اس کے تدارک کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے اندر شامل فرمائے اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔